السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ الدلائل والبیان وأخرجه من ظلمات التقليد والطغيان وفرض على الثقلين اتباع النبي محمد صاحب الكوثر والجنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمبعوث بالحجة والبرهان وعلى آله وأصحابه وأهل حديثه الذين تمسكوا بالسنة والقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين کعبے نوان وسایا کعبے نوان وسایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کعبے نوان وسایا میرے محمد نے دکھیانوں گل لایا میرے محمد نے اچھے میرے آقا دیاں باتیں اچھیاں شب معراج ملاقاتیں اچھیاں اچھے میرے آقا دیاں باتیں اچھیاں شب معراج ملاقاتیں اچھیاں واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی ذات پاک تے بت وچ کعبے تے سجائی کھڑے سن وہی بت خانہ کعبہ نو بڑائی کھڑے سن کعبے نو کعبہ بڑھایا میرے محمد نے دکھیانوں گل لایا میرے محمد نے شجرا بھی اپنو سلام کیتے نے جانور چل کے کلام
کلام کیتے نے شجرا وی آپ نو سلام کیتے نے جانوراں چل کے کلام کیتے نے روڑاں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے محبت نال کہو سبحان اللہ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے دھیاں نو مانیاں نو مار دیندے سن وے زندہ زمین وچ گاڑ دیندے سن دھیاں دا مان ودھایا دھیاں نو آن بچایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری نعت کسی بڑی محبت نال سنی ہے سبحان اللہ بھی آکھیا ہے ایک جملہ رہ گیا وہ بھی پڑھیے کہ نہ پڑھیے ہے تھوڑا جا کوڑا لیکن امید ہے انشاءاللہ ہضم ہو جائے گا عاشق حضور دے صدان والیو داڑیاں منان تے کٹان والیو عاشق حضور دے صدان والیو داڑیاں منان تے کٹان والیو انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم سید ولد آدم پاک بازاں دے امام سدرۃ المنتہا دے مہمان سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں قابل قدر مہمانان گرامی معزز علماء کرام اللہ پاک میری حاضری علماء کرام دی تشریف آوری تساں سب احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال پروگرام ترتیب دیتے گئے نے تو میں انشاءاللہ ایسے ہی عنوان دی روشنی دے اندر دو چند گزارشات تساں دوستاں دے سماعتاں دے حوالے کرن دا ارادہ رکھنا دعا فرماؤ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دی اور پھر سانو توجہ نال سن کے سمجھ کے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ رب العزت نے جو اوصاف اور جو خوبیاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتیاں نے وہ اللہ دی پوری مخلوق اندر اور کسے دے حصے نہیں آئی پنجابی سمجھ آندی نا سب نو صحیح ماشاء چلو بڑی نبی کریم علیہ السلام کائنات دیاں تمام تر خوبیاں دا مرکب مجسمہ اور مجموعہ نے او خوبی ہے ہی نہیں جڑی ساڈے نبی وچ موجود نہیں خوبی بھی ہوئے اور نبی پاک وچ موجود نہ ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا تمام تر خوبیاں دا مجموعہ اللہ پاک نے اپنے نبی دی ذات کو بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے جڑی بھی خوبی اور جڑی بھی صفت عطا کیتی ہے وہ بدرجہ اتم عطا کیتی یعنی کائنات میں چودی مثال ہی کوئی نہیں آپ اپنی ہر خوبی ہر صفت اندر اپنی مثال آپ ہی مگر نبی پاک دی جس صفت دا میں تواڈے سامنے آج کی گفتگو اندر تذکرہ کرنا چاہنا وہ ہے صفت رحمت للعالمین کہ اللہ پاک نے اپنے نبی نو سراپائے رحمت بنایا سراپائے رحمت دا لفظ اس شخصیت اور اس ذات دے بولیا جاندہ ہے کہ جدہ اللہ پاک نے سر دے بالاں تو لے کے پیران دے تلویاں تک پورا وجود رحمت ہی رحمت بنایا ہے لفظ رحمت دا کی معنی ہے علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ
انہوں نے رحمت دا معنی الرقہ کیتا ہے، نرمی کرنا، احسان کرنا، یعنی جڑا تواڈے نال مندا کرے او دے نال بھی چنگا کرنا، جڑا تواڈے نال برائی کرے او دے نال بھی اچھائی کرنا، جڑا تانوں گالاں کڈے جواب اندر قرآن پڑھنا، جڑا تانوں پتھر مارے جواب اندر پھل برسانا، یعنی نرمی نال پیش آنا، جویں جویں اگلا گرم ہوندا جائے تسی نرم ہوندے جاؤ، اے دا معنی انہوں نے نرمی اور احسان کیتا ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی معروف زمانہ کتاب سیرت رحمت للعالمین دے اندر رحمت دا معنی کردے نے کہ رحمت دا معنی ہوندا ہے پیار، ترس، خیر خائی، غم گساری، یہ سارے لفظ جڑے نے یہ لفظ رحمت دے معنی، یعنی نرمی کرنا، معاف کر دینا، انتقامی کاروائی نہ کرنا بلکہ معاف کر دینا، یہ رحمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی صفت اندر اس قدر بے مثال ہے کہ صرف صحابہ واسطے نرم نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کسے جانور دا دکھ بھی ویکھیا تے بے قرار ہو گیا، کسے پرندے نو تکلیف اندر ویکھیا تے دل بے چین ہو گیا، بلکہ انسانیت دے ناطے آپ نے اپنے کسے دشمن دی تکلیف نو بھی ویکھیا تے ویکھ کے خوش نہیں ہوئے بلکہ دل غمگین ہویا۔ کتنا فرق ہے یار، چک لالا دے رہن والے ہو، اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہیں کہ جڑا دشمن دی تکلیف برداشت نہیں کردا تے اسی اپنی خونی رشتیاں نو تکلیف اندر ویکھ کے خوش ہونے ہیں کہ دا صحیح علاج ہو جائے۔ نبی ہوئے جدے نال اگلا جویں جویں گرم ہوندا سی سونا نرم ہو جاندا سی، نبی ساڈے نرم بڑے نے تے امتی گرم بڑے نے۔ آپ کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور یاد رکھو میرے نبی دی ذات بھی رحمت ہے، اور گج کے بولو آپ دی بات بھی رحمت ہے۔ بات رحمت ہے، ایدی دلیل اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا میرے نبی دی گل منیا کرو تو اڈے تے رحمت نازل ہو جائے گی، اور ذات رحمت ہے۔ یہ دی دلیل وہی آیت ہے جڑی میں خطبے اندر پڑھی ہے، میں دوبارہ پڑھنا، ادا ترجمہ بھی کرنے ہیں، اودی تفسیر اور شرح تے غور کرنے ہیں، توجہ میرے والے۔ الہ العالمین رب العالمین ارحم الراحمین احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کردہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے نبی نو بھیجے آئے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ دے اندر اپنے نبی نو رحمت للعالمین کا لقب دیتا ہے۔ حضرات محترم دنیا تے بڑیاں بڑیاں شخصیات آئیاں نے، بڑیاں بڑیاں ذاتاں دنیا تے آئیاں نے، اور بڑے بڑے سونے لقب انہاں دے حصے اندر آئے نے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ کہلائے، حضرت نوح پیغمبر نجی اللہ کہلائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہلائے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلائے، حضرت داؤد پیغمبر خلیفۃ اللہ کہلائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہلائے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کہلائے۔ اللہ توجہ کر دے جانا دراؤ، انبیاء تو بعد میرے نبی دے صحابہ دے اندر بڑے بڑے عظیم المرتبہ صحابہ، بڑے بڑے سونے القاب نے۔ حضرت ابو بکر دا لقب صدیق ہے، حضرت عمر دا لقب فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان دا لقب ذوالنورین ہے، حضرت علی دا لقب حیدر کرار ہے، حضرت ابو ہریرہ دا لقب حافظ الحدیث ہے، حضرت امیر معاویہ دا لقب کاتب وحی ہے، حضرت خالد بن ولید دا لقب سیف اللہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس دا لقب مفسر قرآن ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود دا لقب فقیہ امت ہے۔ اگے چل دے آنا دراؤ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ
دا لقب امام المحدثین ہے۔ اللہ دی مخلوق دے اندر، اللہ دے بندے اندر بڑیاں بڑیاں اونچیاں شخصیات آئیاں نے، بڑے بڑے القاب نے۔ کسے دا لقب شاعر مشرق بن گیا، کسے دا لقب سلطان المناظرین بن گیا، کسے دا لقب بانی پاکستان بن گیا ہے۔ لیکن میں سارے القاب اپنے پاک نبی دے اس ایک لقب تو قربان کر دیا تے حق ادا نہیں ہوندا۔ اللہ نے آپ کی عظمت نو اونچیاں کیتا تے لقب کے دیتا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ پاک نے رحمت للعالمین کا لقب دیتا ہے۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جننے بھی نبی آئے نے انہوں نے اللہ پاک کو رحمت مانگ کے لئیے۔ اللہ دے قرآن اندر آیا ہے نبی پاک تو پہلے جتنے بھی نبی آئے انہوں اللہ پاک کو رحمت کا سوال کیتے ہیں۔ حضرت آدم پیغمبر اللہ پاک کو رحمت میں مانگ دیتے کہ کہندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کو رحمت مانگ دیتے کہ کہندے نے قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ پاک کو رحمت مانگ رہے تھے کہ کہندے نے قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کو رحمت مانگ رہے ہیں کہ کہندے نے وایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ہر نبی دنیا پہ آندا رہا ہے اللہ پاک کو رحمت کا سوال کرتا رہا ہے۔ جدو امام الانبیاء دی واری آئیاں، جدو خاتم الانبیاء دی واری آئیاں، جدو آمنہ دلال دا نمبر آیا، بیتر حسن و جمال دا نمبر آیا، صاحب شرف و کمال دا نمبر آیا، اللہ پاک نے فرمایا سونے منگن دی لوڑ ہی نہیں، میرا باپ ہی کہہ رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ؟ اگر شور دے آدھا تھوڑے آواز صاف کر دو یار، اچھے شور ہے نا ختم کر دو، بس ساؤنڈ تھوڑا بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک بھائی دے کاروبار کی برکت فرمائے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا، نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات واسطے سراپا رحمت نے۔ اللہ اللہ بیس نہیں پڑھنی، بیس بند رکھیا جائے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، گل تے غور کرنا۔ تو اللہ نے اپنی ذات کی گل کی تھی کی فرمایا ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جو تمام جہانہ دا رب ہے۔ نبی پاک دیواری آئے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا جڑے جڑے جہان دا میں رب اس جہان واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ انج کہہ لو اللہ تعالی رب العالمین، قرآن پاک ذکر للعالمین، مکہ المعظمہ ہدی للعالمین، ساڈا نبی رحمت للعالمین۔ اللہ اللہ سارے جہانہ واسطے رحمت، جہانہ دے رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہانہ دے رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ اور بڑی پیاری گل ہے، اللہ اللہ توجہ رکھیں ذرا، پھرن پیر جگ تے جویں برسات
کوئی دعوے ہزارہ تے پگان وڈیاں پر روڑان کلمہ پڑا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اللہ توجہ کر دے جانا ذرا نبی پاک علیہ السلام دی ذات اپنی امت واسطے رحمت نے اپنی امت واسطے رحمت نے امت دا بوجھ اندر پہ جانا امت دا مشکل اندر پینا اس نبی نو گوارا نہیں وہ نبی اپنی امت واسطے آسانیاں کرنا ہے وہ نبی اپنی امت نو مشکلات وچوں کڈ کے آسانیاں ول لے کے آندے نے اللہ سب سے پہلی حدیث نبی پاک اپنی امت واسطے کہ میرا رحمت نے توجہ رکھیا ذرا میں چند مثالاں تہاڈی خدمت اندر پیش کردا جاواں صحیح البخاری دی روایت ہے آمنہ جلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء وفي روایہ مع كل صلاۃ نبی پاک نے فرمایا میرا دل کرتا سی میں اپنی امت واسطے ہر نماز دے وضو نال مسواک نو لازم کر دیواں جویں ہر نماز واسطے وضو ضروری ہے ایویں وضو نال مسواک نو ضروری کرن دا میں جناب آرڈر کر دے حکم دے دیاں لیکن نبی پاک فرماندے نے پھر مینوں خیال آیا کہ ایک میری امت واسطے مشکل ہو جائے گا ایک میری امت واسطے مشقت بن جائے گا ہر نماز نال مسواک کتوں لبدے پھرن گے آپ نے فرمایا اس سے ڈر تو پھر میں مسواک نو لازم نہیں کیتا اگر مل جائے تے اچھی بات ہے اجر اندر ثواب اندر اضافہ ہو جائے گا اگر مسواک نہ بھی ملے تے وضو ہو جائے گا آپ نے فرمایا میں اپنی امت تے بوجھ پانا گوارا نہیں کیتا میں اپنی امت تے ایک لکڑی دی بھی مشکل پانا گوارا نہیں کیتی کیوں نہیں کیتی کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ایڈی لکڑی دا بوجھ نبی پاک نے پانا گوارا نہیں کیتا ایک بالسٹک گٹھ لکڑی دا بوجھ پانا نبی پاک نے گوارا نہیں کیتا اج اسی اپنے آپ تے کنے بوجھ پائے ہوئے نے اج اسی اپنے آپ تے کنیاں مشکلات پائیاں ہوئیاں نے اج ساڈی خوشی ہوے تے تاں لکھاں دا خرچہ اللہ نہ کرے فوت کی ہو جائے تے تاں لکھاں دا خرچہ تیجے دن پھر خرچہ ستویں دن پھر خرچہ تے سوا مہینے بعد پھر خرچہ اللہ جاندا ہے ضروری بھی نہیں تے فرض بھی نہیں اسی اپنے تے مشکلات آپ پائیاں نے اسی آپ بول کھلے آئے جیڑا نبی ایڈی کو لکڑی دا بوجھ نہیں پاندا ایڈیاں وڈیاں دیگاں دے بوجھ ساڈے تے نہیں پاندے او سوا مہینے دیاں روٹیاں دے بوجھ ساڈے تے نہیں پاندے انہاں نوں تے اللہ پاک نے پوری کائنات واسطے رحمت بنایا ہے دوسری حدیث تے غور کرتے جانا روایت ہے بخاری اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ آیا پہلا دن رمضان دا میرے پیغمبر مسجد نبی اندر آئے آپ نے آ کے نماز تراویح پڑھائی اللہ دا قرآن پڑھے نبی پاک نے صحابہ نے سنے آئے اللہ توجہ رکھنا ذرا دوجا دن آیا میرے پیغمبر تراویح پڑھانے واسطے آئے صحابہ ہور دے ادا تعداد دے اندر آپ نے اللہ دا قرآن سنایا جو تیسرا دن آیا ہے صحابہ انہیں دے ادا ہے کہ مسجد کھچا کھچ پڑی ہوئی ہے مسجد کے اندر جمع غفیر میرے نبی دے صحابہ دا نبی پاک نے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا جو چوتھا دن آیا صحابہ اس کو بھی زیادہ تعداد دے اندر چوتھے دن نبی پاک تشریف نہ لے آئے ساری رات نبی پاک نے صحابہ انتظار کیتا ہے لیکن میرے نبی تشریف نہ لے آئے جو صبح فجر دی نماز دا وقت آیا میرے پیغمبر نماز پڑھانے واسطے تشریف لے آئے صحابہ کے اندر نے سونیا ساری رات تہاڈا انتظار کیتا ہے لیکن تسی تراویح دی نماز پڑھان تشریف نہیں لے آئے تے میرے نبی فرماندے نے صحابہ گل لے وے تسی تین دن ایڈے شوق نال قیام اللیل کیتا ہے ایڈے شوق نال تراویحاں پڑھیاں نے مینوں ڈر لگا مینوں انج خدشہ محسوس ہویا جویں اللہ تہاڈا شوق ویکھ کے تراویحاں میری امت تے فرض نہ کر دے میں قیام اللیل میری امت تے فرض نہ ہو جائے تے اگر میری امت تے فرض ہو گیا تے میری امت واسطے کم مشکل ہو جائے گا میری امت مشقت اندر پہ جائے گی آپ نے فرمایا تہاڈے تے فرضیت کے ڈر دی وجہ تو میں نہیں آیا تراویحاں نہیں پڑھائیاں اگر تسی مشکل اندر پہ جاندے تے میں برداشت نہ کردا کیوں نہ کردا
کیونکہ مینوں اللہ پاک نے کی بنایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا یار اتنے بھی پتہ لگا بھی یہ نبی پاک کی مسجد ہے، نبی پاک امام نے، صحابہ مقتدی نے۔ پہلے دن صحابہ تھوڑے تے دوجے دن بولے نہیں سارے، دوجے دن سارے بندے نہیں بولے، تسی بھی بابا زیادہ ہو گئے، بولو تھوڑا تھوڑا میرے نال۔ پہلے دن صحابہ تھوڑے تے دوجے دن تے تیجے دن اس تو بھی ساڈے بھی رمضان ہوندا انج ہی ہوندا ہے نا، کیوں جی؟ ساڈے الٹ ہوندا ہے، ساڈے الٹ ہوندا ہے۔ اوتھے پہلے دن زیادہ، پھر ادوں زیادہ، پھر ادوں زیادہ۔ ساڈے رمضان آندا تے پہلے دن ماشاءاللہ اندروں بھی مسجد بھر گئی، تراویحاں ٹائم برانڈے والے 2 صفاں بھی ہو گئیاں، دوجا دن آیا تے برانڈے والیاں 2 گئیاں، تیسرا دن آیا تے 2 اندروں بھی گئیاں، تے جدوں پھر 5-7 روزے لنگ دے تے پھر 4-5 بزرگ ہی پکے رہ جاندے۔ باقی پھر 27 دن ہوندے نے جدن ختم قرآن ہوندا تے مٹھیائی ہوندی ہے، دیگ لگدی ہے۔ اللہ پاک سانو مستقل نمازی بنائے، اللہ پاک سانو عبادت دا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ توجہ کرتے جانا ذرا۔ لیکن میرے پیغمبر دی مسجد ہے، آپ نے فرمایا تہاڈا شوق اللہ پاک یار شوق اپنے اپنے نے، شوق اپنے اپنے نے۔ صحابہ نو نمازاں دا شوق ہے، انہاں نو جنت دا شوق ہے، مغفرت دا شوق ہے، اللہ پاک دی رحمت دا شوق ہے، انہاں نو مسجد دے اندر آن دا شوق ہے۔ تے سانو کی شوق نے؟ کسے نو جناب کشتی دا شوق ہے، کسے نو کبڈی ویکھن دا شوق ہے، کسے نو سرکس ویکھن دا شوق ہے۔ اینا بھی دنیا اندر دل نہیں لائی دا کہ بندے دے سارے شوق کی دنیاوی بن جائے۔ کوئی تے نبی پاک دا امتی ہوے جدا روزانہ 1 سپارہ تلاوت کرنا شوق ہوے، کوئی تے نبی پاک دا امتی ہوے جدا لمبا قیام کرن دا شوق ہوے، کوئی تے نبی پاک دا امتی ہوے جدا نفلی روزے رکھن دا شوق ہوے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا، اپنے شوق میں بڑھاؤ جویں نبی پاک دے صحابہ دے نے، اپنے شوق میں بڑھاؤ جویں کملی والے دے یاراں دا شوق ہے۔ اللہ 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 نے آپ نو اپنی امت واسطے رحمت بنایا ہے۔ تیسری حدیث تیار کرنا، روایت آندی ہے صحیح مسلم دے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث راوی نے، ایک دن نبی پاک اللہ کا قرآن پڑھتے پے نے، نبی پاک تلاوت کرتے کرتے قرآن دے اس مقام تے آئے، اللہ پاک فرماندے نے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے حضرت ابراہیم پیغمبر دی دعا ہے، 13واں سپارہ کٹ لو، سورہ ابراہیم کٹ لو، آخری ورقے دے دعا مل جائے گے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر دعا کرتے پہنے فرماندے نے اللہ سونیا اے میری قوم گمراہی دے رستے تے جا رہی ہے، اللہ سونیا ایک بتاں دی پجاری بن گئی ہے، فمن تبعنی فانہ منی، اللہ جڑے میرے پیروکار بن جان، جڑے میرے متبع بن جان او تے میرے نے، کہ جڑے میرے نافرمان بن جان انہاں دا معاملہ تیری سپرد ہے، انہاں دا معاملہ تیرے حوالے۔ نبی پاک نے قرآن دی اس آیت نو پڑھیا، آپ دی آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک پڑھتے پڑھتے قرآن دے اس مقام تے آئے، اللہ پاک نے فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر دی دعا ہے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سونے اگر میری قوم نو عذاب دے میں تے بندے تیرے نے، اگر معاف کر دے میں تے مردی تیری ہے۔ جب نبی پاک نے دعاواں پڑھیاں تے میرے پیغمبر روئی جاندے نے، آپ نے تلاوت روکی ہے، دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی و بکا، اللہم امتی و بکا، اللہ میری اس امت دا کی بنے گا، اللہ میری اس امت دا کی بنے گا۔ نبی پاک امت واسطے دعاواں کیتی جاندے نے، روئی جاندے نے تے آنسو بہائی جاندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم کیے، فرمایا اذهب الى محمد فسألہ ما یبکیک، جا میرے نبی کو جا تے جا کے پوچھ سونے رون دی وجہ کی ہے، اج انہیں آنسو بہا چھڈے نے، اج انہیں آنسو بہا چھڈے نے، سونے تیرے آنسو رائے گا جان والے نہیں، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا
یوں ہی بیکار جاتا ہے. سونے تیرے آنسو ضائع جان والے نے. جبریل پوچھ جا کہ میرے نبی نو انہیں آنسو بہان دی وجہ کی ہے. جبریل نبی پاک کو آئے نے آگے کہندے نے سونے کیوں روندے پے جے؟ آپ نے فرمایا جبریل میں امت دے غم اندر روندا پیا, میں اپنی امت دی فکر اندر روندا پیا. جبریل نے اللہ پاک نو دسے, حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے, اللہ نو سارا پتہ ہے, لیکن گل محبت دی ہے, گل پیار دی ہے. اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا کے میرے نبی نو کہہ دیو انا سنرضیکا ولا نسوکا, انا سنرضیکا فی امتک ولا نسوکا. فرمایا جبریل جاؤ جا کے میرے نبی نو کہہ دیو کل قیامت دا دن ہوئے گا, اپنی امت واسطے اسی تانوں راضی کر دیاں گے. تہاڈی امت دے معاملے دے اندر تانوں راضی کر دیتا جائے گا, تانوں غمگین نہیں کیتا جائے گا. ولا سوف یعطیک ربک فترضی, سونے اعلان تو آٹا ہوئے گا, تو آٹی امت دی بخشش واسطے اعلان میرا ہوئے گا. یہ وعدہ کیتا ہے اللہ پاک نے انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. صحیح مسلم فرمایا سونے پریشان نہیں ہونا, تو آٹی امت دے بارے بنو راضی کریں گے, غمگین نہیں کریں گے. اللہ دا محبوب ہے یار, بندہ اپنے محبوب نو ناراض نہیں کرتا, اور بندہ نہیں کرتا تو ساری کائنات دا رب ہے. جڑے بندے دے پلے کچھ نہ ہوے, بے بس ہوے, لاچار ہوے, وہ کہندا میرا محبوب اشارے کرے میں تارے توڑ کے لے آواں, حالانکہ لے آ نہیں سکتا. وہ کہندا میرا محبوب اشارہ کرے میں دنیا الٹا کے رکھ دیاں. اے بے بس تے لاچار ہے, اے اپنے محبوب دا اشارہ مندا ہے. اس ساری کائنات دے اختیارات دا مالک رب العالمین ہے, وہ اپنے محبوب دا اکھاں موڑدا. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا, جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا, سفارش آمنہ دے لال دی ہوئے گی, بخشش دے اعلان رب ذوالجلال دے ہون گے. پھر گل میں کرنی پے گی, دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے. ساڈے ورگے گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا ہے. اور جدوں کل نبیاں اوتے نہ کرنی, بس رب دے یار نے ہاں کرنی. اوتے کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے. اوتھے کوثر دا ایک حوض ہوسی, جتے سونا جلوہ افروز ہوسی, جن نے ایک گھٹ اوتھوں پی لینا. اللہ سانو سارے نو رجا رجا کے کوثر پہ آئے. حوض کوثر پینا نہ سارے نے انشاءاللہ, جنہیں اپنا سجاد کھڑا کرو ماشاءاللہ, پینا نہ سارے نے انشاءاللہ. سگٹا بھی پینی ہے نا انشاءاللہ, ایک ہی شے پینی, یا حوض کوثر پی لو یا سگٹا پی لو. اس واسطے ایک ہی شے پینی, اللہ سگٹا تو بچائے, اللہ حوض کوثر پہ آئے. ایتھے سگٹاں چھڑ دے, اوتھے اللہ کوثر پہ آ جائے گا. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. اوتھے کوثر دا ایک حوض ہوسی, جتے سونا جلوہ افروز ہوسی, جن نے ایک گھٹ اوتھوں پی لینا, اونوں رب نے اپنا بنا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے. جملہ بڑا پیارا محبت والا, تیرا امام تازہ بھی اللہ راضیوں میں سینہ ٹھر جائے. اور میں منے آئے جنت سونی, پر اس دن اس تے عروج ہوسی, جس دن اس وچ میرے آقا نے سینہ ٹھرے تے گج کے سبحان اللہ دی آواز آئے. توجہ رکھی میرے وال. اور میں منے آئے جنت سونی, پر اس دن اس تے عروج ہوسی, جس دن اس وچ میرے آقا نے سڑے یارا ڈیرا لا لینا ہے.
دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا میں بات کر رہے ہیں سا نبی پاک اپنی امت واسطے کہ میں رحمت نے توجہ رکھی ذرا صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی وانی اختبأت شفاعتا لامتی الى یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے ہر نبی نو ایک دعا انج دی عطا کیتی ہے جڑی مقبول دعا ہے۔ اللہ نے اس نبی نال وعدہ کیتا، ہر نبی نال اللہ نے وعدہ کیتا ہے اے دعا مقبول دعا ہے، جدوں بھی کرو گے میں اللہ قبول کر لواں گا۔ نبی پاک فرماندے نے ہر نبی نے دعا مانگ لئی، ہر نبی نے وہ دعا اللہ پاک کو کر لئی ہے۔ فرمایا ہر نبی نے مانگ لئی ہے تے میں محمد نے سنبھال کے رکھ لئیے، ہر نبی نے مانگ لئیے تے میں سنبھال کے رکھ لئیے۔ سوڑیا تساں کیوں نہ کیتے؟ فرمایا ویسے دعاواں بڑیاں کیتیاں نے پر اے دعا نہیں کیتے۔ فرمایا میں دعا کیتی اللہ نے عمر بن خطاب نو ہدایت عطا فرما دیتے، میں دعا کیتی اللہ نے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دیتے، مدینے دے سا اور مد واسطے دعا کیتی، مدینے نو بیماریاں تو پاک کرنا سی میں دعا کیتی۔ نبی پاک فرماندے نے دعاواں تے بڑیاں کیتیاں نے، جس دن صبح غزوہ بدر ہونا سی رات اللہ کو بڑیاں دعاواں کیتیاں اللہ قبول کیتیاں نے۔ فرمایا دعاواں تے بڑیاں کیتیاں نے لیکن اے دعا میں بچا کے رکھی ہیں۔ سونیا دعا کدوں کرو گے؟ توجہ کری نبی پاک دے امتیاں اور توجہ کری نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ سے غلامی کا نعرہ لانے والے ہیں، حرمت رسول کو جان قربان کرم دے دعوے کرنے والے ہیں، تو جے کو پیسے دے کے نبی پاک کو سنت کا قتل کرنے والے ہیں۔ میری گل تے غور کری ذرا نبی پاک فرماندے نے یہ دعا میں ادو کراں گا جدوں میرے امتی لاچار ہون گے، جدوں میرے امتی پریشان ہون گے، جدوں میرے امتی بے قرار ہون گے، جدوں ماں کام نہیں آئے گی، جدوں باپ کام نہیں آئے گا۔ مولانا میرے تو پہلے ذکر کر رہے سن بڑا مشکل وقت قیامت والا دن آئے گا۔ آپ نے فرمایا جتھے سارے چھڈ جان گے، جتھے سارے اپنے بیگانے بن جان گے، جتھے یار اغیار بن جان گے، فرمایا جتھے ماما بھی گودا وچوں دودھ پیندے بچے سٹ دین گیا، جتھے باپ اپنی اولاد نو پہچانن تو انکار کر دے گا، اولاد اپنی ماں دی شناخت تو انکار کر دے گی۔ فرمایا جتھے سارے رشتے ٹوٹ جان گے، ساری محبتاں پیار مک جان گے، فرمایا اوتھے میرا بدا نبی سجدے پہ جاواں گا، اے دعا اللہ کولوں اوتھے کراں گا، اللہ قبول فرمائے گا تے میری امت دا بیڑا پار کر دے گا۔ وفادار بان اس نبی دا سونیا تو برادری پچھے لگ کے نبی پاک دی حدیث کی مخالفت کرنا ہے۔ شادی دا موقع آ جائے کہندا جی اگر میں کنجر نہ نچائے تے منڈے دے مامے رس جان گے، اگر میں رسم حنا نہ کیتے، اگر بینڈ باجا نہ آیا، مجرا نہ آیا، تے ویکھو جی ساڈی برادری دا مسئلہ ہے، ساڈی برادری دی رسماں نے۔ سونیا اس نبی دی حدیث نو اگے رکھیا کر، برادری نو پیچھے رکھیا کر، اوتھے برادری کام نہیں آنی، اوتھے نبی پاک نے کام آنا ہے، ہوتے برادریاں بے وفا ہو جانیاں نے، اپنی بیوی دی فرمائش سے داڑھی منان والے بندے اللہ اللہ، ہوتے بیوی دی محبت مک جائے گی، سرکار مدینہ دی محبت وفا نے کام آنا ہے۔ اللہ اللہ محشر دے جڑ جدوں دھوپ نے ستانا، کوئی پیر اوتھے نظری نہیں آنا، کہ دربان جنت نے کنڈا نہیں لوڑا، جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر اوتھے سہارا نہیں ہونا، جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لگن سارے اولے، ہر ایک نبی اوتھے اے ہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھٹیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا
سہارا نبھانا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تھکے نہیں تسی ماشاءاللہ, پکی گل ہے, گرمی بھی نہیں لگ رہی ماشاءاللہ. جھوٹ نہیں بولی دا مسجد تے بیٹھ کے, مسجد بیٹھ کے جھوٹ ہے باہر بول رہے تھے, باہر بھی نہیں بولی دا. اصل ہے گل, مسجد بھی نہیں بولی دا تے باہر بھی نہیں بولی دا. جڑا اللہ مسجد وچ ویکھدا او باہر بھی ویکھدا ہے. جنہ گناہ مسجد اندر ہوے باہر بھی. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. ماشاءاللہ تسی بڑی محبت نال بیٹھے ہو, اللہ تانوں سلامت رکھے, اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے. توجہ کر دے جانا ذرا. انشاءاللہ جویں مہمان آ جان گے اپنا بات ختم کر دیاں گے. میں گزارش کر رہا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے ساری امت دے واسطے رحمت بنایا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دی ملاقات واسطے معراج دی رات آسماناں تے گئے نے. اللہ اللہ میرے ول ویکھنا, توجہ کر دے جانا ذرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی ملاقات واسطے گئے نے. اللہ پاک نال ہم کلام ہوئے, اللہ پاک نال گلاں باتاں ہوئیاں. اللہ پاک نے فرمایا سونیا میرے کول مہمان آئے ہو تے ہن جاندے پئے ہو تے خالی نہ جایا جے. اللہ کی لے کے جانا ہے؟ فرمایا میں رب تانوں تحفہ دے رہا ہوں. سونیا اللہ سونیا کی تحفہ ہے؟ فرمایا اپنی امت واسطے سلام بھی لئی جا, نالے اپنی امت واسطے نمازاں دا تحفہ لئی جا. کہدا تحفہ لئی جا؟ کنیاں نمازاں ملیاں سی؟ 50 والا جواب ٹھیک ہے, 5 والا نہیں, 50 ملیاں سی. اللہ اللہ توجہ کر دے, یہ صحیح بخاری دی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازاں ملیاں. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. اللہ پاک نے 50 نمازاں دا تحفہ اس امت دے نام دیتا ہے. تے نبی پاک نمازاں لے کے ٹر پے نے. غالباً چوتھے آسمان تے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ پیغمبر فرمان لگے ما فرض اللہ علی امتی کا. سونے اللہ پاک نے تواڈی امت تے کی فرض کیتا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے 50 صلوات. اللہ پاک نے 50 نمازاں فرض کیتیاں نے. حضرت موسیٰ کہنے لگے جی واپس جاؤ, یہ نمازاں بڑیاں زیادہ نے. میں ایک بڑی لاڈلی قوم دا نبی رہا. او جناب من سلوا کھاندے سن, بدلا دی چھاں تھلے رہندے سن, چشمیاں دا پانی پیندے سن, تے پکی پکائی کھا کے دو نہیں سی پڑھدے. تواڈی امت نے آپ کمانا تے آپ پکانا تے آپ کھانا, انہاں نے 50 پڑھنیاں. اسی پڑھنیاں سی سڑکوں تے 5 نہیں پڑھیاں جاندیاں. حضرت موسیٰ نے صحیح آکھیا, فرمایا سونے واپس جاؤ, اے نمازاں کٹ کرا کے آؤ. میرے پیغمبر دیکھو امت واسطے کیویں آسانی ہو رہی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے نے. اللہ سونے نمازاں دے آدھا نے کٹ کر دیو. اللہ پاک نے 5 رکھ کے 45 دے دتیاں نے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ہجے بھی دے آدھا نے, ایک چکر اور لا لو. نبی پاک پھر گئے. اللہ پاک نے 5 اور رکھیاں تے 40. اچھا ایک گل یار, اللہ دی ذات عالم الغیب ہے یا نہیں ہے نا؟ اللہ نو سارا کچھ پتا ہے نا, سارا علم اللہ دے کول ہے نا. اللہ نو پتا سی نا کہ میرے نبی نے جانا تے پھر آ جانا ہے, پھر جانا تے پھر آ جانا ہے, پھر جانا تے پھر آ جانا ہے. اگر اللہ چاہتے تے ایک باری 45 رکھ کے 5 دے سکتے سی کہ نہیں؟ دے سکتے سی کہ نہیں؟ پھر انہیں چکر کیوں لوائے, انہیں گیڑے کیوں مرائے, کنے گیڑے لگے نے بھلا 45 نمازاں کٹ ہوئے تے کنے گیڑے لگے, ہر پھیرے 5 کٹیاں تے کنے گیڑے لگے, جنہوں پاڑے آندے نے وہ دسے گا 5 9 45 9 گیڑے لگے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. 9 چکر نبی پاک نے لائے نے, ہر چکر تے 5 نمازاں کٹ ہوئیاں نے. اللہ اللہ انہیں چکر کیوں لوائے نے؟ اللہ پاک دسنا چاہتے نے اے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے ہو, میرا نبی تواڈی آسانی واسطے 9 چکر لگاندا ہے. تو ایک دن دے اندر اپنے پنڈ دی مسجد وچ 5 چکر بھی نہیں لگا سکدا. تو کلمہ پڑھ کے ایڈا بے وفا کیوں ہو گیا ہے؟ تو کلمہ پڑھ کے اس نبی نے بے وفائیاں کیوں کرنا ہے؟ او نبی تیری آسانی واسطے 9 چکر لگاندا ہے تو 5 بھی نہیں لا سکدا. اللہ 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 پاک نمازاں گھٹاندے گئے, آخر تے کنیاں رہ گئیاں؟ 5 رہ گئیاں. حضرت موسیٰ کہنے لگے جی کی بڑیا؟ فرمایا 5 نمازاں رہ گئیاں نے. حضرت موسیٰ کہنے لگے جی میری منو تے ایک چکر ہور لا لو, ہجے بھی زیادہ نے. لانا چاہیے سی کہ نہیں؟ جڑے نا 5 تو تنگ نے کہندے نے لگ گیا تو لگ بھی جاندا تے چنگا سی.
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਰੱਬੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਚੋਰੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲੈ, ਚੋਰੀ ਤੋੜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਵੱਢ ਲੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਲਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਰੇ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਲਸਾ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਕੱਢਿਆ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉਮਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ 5 ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁਰੱਬੇ ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, तवज्जो रखे जे मेरे वाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह लगे सोने नमाज़ां हजे भी ज़ियादा ने, एक चक्कर और ला लो। ते नबी पाक ने की फरमाया, फरमाया मूसा पैगंबर गल लेवे, अल्लाह पाक को मैं 9 वरी गया वा ते अल्लाह ने मैनू खाली नहीं मोड़िया, अल्लाह ने मैनू खाली नहीं लौटाया। मैं जदों भी गया अल्लाह पाक ने मेरी गल मन्नी, अल्लाह पाक ने नमाज़ां कटा दित्तियां ने, हुण 5 नमाज़ां रह गईयां ने। अगर हुण मैं गया अल्लाह ने ये भी 5 रख लईयां ते मैं अपनी उम्मत वास्ते की लेके जाना है, फिर मैं अपनी उम्मत वास्ते केड़ा तोहफा लेके जाना है। नाले नबी पाक फरमांदे ने मूसा पैगंबर इन्नी बार मैं अल्लाह कोल गया ते हुण मैनू अल्लाह पाक को जांदे शर्म आंदी है, हुण मैनू अल्लाह पाक को जांदे हया आंदी है। यारो गल सुनो, नबी पाक हुण अल्लाह पाक को जानते हया आंदी है। असीं 5 चों एक नहीं पढ़दे, सानू हया क्यों नहीं आंदी? नबी पाक हुण घट करा नमाज़ां जानते शर्म आंदी है। असीं 5 चों एक भी नहीं पढ़दे, सानू शर्म क्यों नहीं आंदी? अल्लाह पाक ने फरमाया सोहणिया गल वे तुसीं कहंदे हो मैं आना नहीं ते तेरे आण दी लोड़ भी कोई नहीं। अल्लाह हो के वे फरमाया मा फरमाया सोहणिया साडे फैसले नहीं बदलदे, साडे कानून नहीं बदलदे। फरमाया सोहणिया तुहाडे वल्लों 5 ने, साडे वल्लों हजे भी 50 ने। अल्लाह इहदा की मतलब है? फरमाया सोहणिया जाओ जाके अपने उम्मतियां नूं कह दिओ ए 5 ही पढ़ी जाणगे, मैं रब सवाब इन्हां नूं 50 दा दित्ती जावांगा। एडे वड्डे पैकेज कौन देंदा है? एडियां वड्डियां ऑफरां कौन देंदा है? ना यूफोन वाले, ना जैस वाले, ना सॉन्ग वाले। एडियां ऑफरां एडे पैकेज कौन देंदा है? जिन्ना गफूर और रहीम दे रहे व रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा व रब्बुकल गनी ज़ुर रहमा। एडियां रहमतां परवरदिगार दियां। फरमाया सोहणिया जाके कह दिओ एक नमाज जमात नाल पढ़ लैणगे, मैं 27 नमाज़ां दा सवाब दे देंगा। अगर एक नमाज बैतुल्लाह अंदर पढ़ लैणगे, लाख नमाज दा सवाब है। अगर एक नमाज मस्जिद नबी अंदर पढ़ लेंगे 1000 नमाज का सवाब है। अगर एक नमाज मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस अंदर पढ़ लेंगे, पढ़नगे एक सवाब मैं 250 नमाज का दे छड्डांगा। ते जड़ा हजे भी ना पढ़े ओदी फिर बदकिस्मती है यारो, जड़ा हजे भी ना पढ़े ओदे फिर बख्तां विच कमी है। अल्लाह पाक ने ते कसरा रहनी नहीं दित्तियां, अल्लाह पाक ने ते कमी रहनी नहीं दित्ती। तो पढ़न वाला ते बण आया कर अल्लाह दे दर ते 5 वक्त आया कर, अल्लाह नु मनाया कर, वुजू बना लिया कर, मुसल्ला बिछा लिया कर, अपने मालिक दे दर ते आके हाज़री दिया कर, अल्लाह नु आके क्या कर अल्लाह चंगा मंदा मौला आखर तेरा बंदा, मेरी हर एक माफ खता कर दे, मैनू जन्नतां दे टिकट अता कर दे। अल्लाह दर तो खाली मोड़ी ना, मेरा दिल गुनाहगार दा तोड़ी ना। तू आखे असी गैर कोलों ना मंगी, आते मेरे कोलों मंगदा ना संगी। जे मैं ना मंगा इंसान नहीं, जे तू बख्शे ना रहमान नहीं। अल्लाह पाक ने की फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ مولانا رانا صاحب بردعید صاحب تشریف لے آندے نے. انشاءاللہ عصر دی اذان تک وہ خطاب فرمان گے تو انشاءاللہ سپیکر بھی چل جاندا ہے. تسی احباب بڑی محبت نال بیٹھے ہو, اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ پاک نبی پاک دی ذات نال بات نال کما حق ہو پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اپنی رحمت دے نال درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.